السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کیسے ہیں آپ کی خدمت میں برسلونا سے میرا سلام۔ اور میں اس وقت خوش قسمتی کے ساتھ جناب علامہ محمد کیسر صاحب، حافظ محمد کیسر صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ ساتھ میں ملک ارشد صاحب بھی پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ برسلونا میں ہمیں بہت سارے عرصے سے درود و سلام پڑھ کے بھیجتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اور ہمارے مؤذن بھائی اس مسجد کے خوبصورت اذان دی انہوں نے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں علامہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ درود و سلام کے حوالے سے، تلاوت کلام پاک کے حوالے سے ہمیں آپ سب کو موٹیویٹ کریں، اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے مختصراً گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین کرام کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا ایک معجزہ ہے کہ جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا، آخرت میں بھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو مفسرین اکرام نے یہاں، بہت سے مفسرین اکرام نے اس سے مراد قرآن و حدیث کو بھی لیا ہے۔ اور اسی طرح درود پاک، اس کے تو اتنے فضائل ہیں کہ یہ ہمارے بیان کرنے سے بھی باہر ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، دنیا میں بھی آسانی ہو، آخرت میں بھی آسانی ہو۔ تو اس کا جو ایک بہترین ذریعہ ہے وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ متعدد احادیث میں اس کے فضائل اور اس طرح کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ تمام دوستوں سے، سامعین کرام سے میں یہ گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اور درود پاک کی کثرت کو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل سے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔